میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہندوستان کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہو چکے ہیں۔ پورا عالم اسلام اس وقت احتجاج کر رہا ہے۔ بہت سے ممالک، سعودی عرب اور دوسرے کئی ممالک نے انڈیا کے سفیروں کو بلا کر احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، اور سارے مسلمان، عالم اسلام کے تمام مسلمان اس وقت دکھ میں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ دراصل یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام نہیں پہچانتے، نہیں جانتے، تبھی اس طرح کی فضول باتیں اور بکواسات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، یقیناً ہم سب مسلمان اس سے واقف ہیں۔ ہمارے دلوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا بہت خیال ہے، اور اپنی جانوں تک قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اپنے جان، مال، اپنے والدین اور سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے ہم تیار۔ دنیا و آخرت کی عزتیں اسی میں ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی کرنے والے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، سراجم منیرہ ہیں، بشیرن نذیرہ ہیں، روشن چراغ جس سے پوری دنیا کو ہدایت کی روشنی ملتی ہے، اور آپ خوشخبری دینے والے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ رسول کے حکم کو مان کر زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے جنتوں کی خوشخبری دینے والے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے اور آپ کی بے حرمتی کرنے والے، انہیں جہنم کی سے ڈرانے والے، آپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، انہیں جہنم سے ڈرانے والے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اسی جملے سے معلوم ہو سکتی ہے کہ آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، کہ اے لوگو، بے شک میں رحمت ہوں، لوگوں کے لیے مہربان بنا کر بھیجا گیا ہوں، مہدات، بطور ہدیہ پیش کیا گیا ہوں۔ جیسے ایک ہدیہ کسی کو پیش کیا جاتا ہے، اس کو خوبصورت ترین بنا کر پیش کیا جاتا ہے، میں بطور ہدیہ پیش کیا جاتا ہوں۔ آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں، آپ جانوروں کے بھی نبی ہیں، ہر چیز کے نبی۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی سیرت میں ایسے ایسے انوکھے واقعات رونما ہوئے کہ جو انسانی عقل میں نہیں آتے، کہ اونٹ کا مالک اس سے مزدوری زیادہ لیتا ہے، اس سے کام زیادہ لیتا ہے، اور اسے کھلانے پلانے میں کوتاہی کرتا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر شکایت کرتا ہے، وہ اونٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو بلا کر سمجھاتے ہیں کہ اگر تم اس سے کام لیتے ہو تو اس کو کھانے کے لیے بھی اچھا دیا کر۔
وہ کھجور کا تنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران آپ کے سامنے ہوتا تھا، سٹیج کے طور پر آپ اسے استعمال فرماتے تھے، ڈائس کے طور پر، تو جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو وہ کھجور کا تنا بھی آپ کی جدائی سے بچے کی طرح رونے لگا۔ یعنی یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت دی۔ اب دیکھیں، آدم کی اولاد میں سب سے اعلیٰ انبیاء ہیں، اور پھر انبیاء میں دیکھیں تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ آدم کی اولاد، اور بنی آدم میں سب سے بہترین انبیاء، پھر سب انبیاء میں سب سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسول بھیجے، ہم نے بعض کو بعض پر اہمیت اور فوقیت دی، یعنی ان کا مرتبہ اور مقام دوسروں سے زیادہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں پر، مومنوں پر احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ایک رسول انہی میں سے ان کی طرف بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتا ہے اور انہیں ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، علائشوں سے، دنیا کی علائشوں سے انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ یقیناً بڑی گمراہی میں تھے، قتل و غارت کرتے تھے اور بڑے بڑے غلط کام کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، تشریف لائے، تو لوگوں کو ہدایت ملی، ہدایت کی روشنی ملی، اور وہ ہدایت کی طرف آ گئے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ بات میں نے کئی بار پہلے بھی آپ کو بتائی کہ دنیا میں ہر وقت کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی یہاں اگر ظہر ہے، کسی اور جگہ عصر ہے، کسی اور جگہ چلے جائیں تو مغرب ہے، اور ادھر چلے جائیں عشاء ہے، کہیں صبح ہے۔ ہمیں فون آتے ہیں امریکہ سے کہ جی آپ کے دن کے اتنے بجے ہیں، ہمارے ہاں رات کے اتنے بجے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کا ایک نظام ہے، پوری دنیا میں ہر وقت کی کیفیت ہوتی ہے، اور ہر جگہ مسلمان ہر جگہ نام اللہ کا لیتے ہیں۔ جب وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ ہر جگہ گویا جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوتا ہے۔ ہر جگہ اذانیں ہوتی ہیں،
جب اللہ کا نام اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، یعنی دنیا میں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ ان عقل کے اندھوں کو سمجھ نہیں آتی، نظر نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے تو جو فرمایا ہی ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمام ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کو چنا، اور پھر من کنانتا استفا قریش، پھر قریش کو کنانا میں سے چنا، اور پھر فرمایا وَاسْتَفَا مِن قریش بنی ہاشم، اور پھر قریش کے قبیلوں میں بنی ہاشم کو چنا۔ وَاسْتَفَانِي مِن بنی ہاشم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور پھر بنو ہاشم میں سے مجھے چنا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کنانا کو، اور پھر کنانا سے قریش کو، قریش سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید میں یہ آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کو شروع میں سنائی ہے، اس کا ایک حصہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم خود ہی کافی۔ خود قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان میں سے ایک انہی میں رسول بھیج۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یعنی آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان لوگوں میں انشاءاللہ ان قریب میں مکہ اور حج کے حالات بھی اگلے جمعوں میں بیان کروں گا، تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ کس طرح اللہ نے حالات پیدا کیے، اور پھر اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں مبعوث فرمایا، اور فرمایا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو مذاق کرنے والے ہیں ہم ان کا خود ان سے نبٹ لیں گے، ان کے لیے ہم خود کافی۔ یہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دور کرنے کے لیے فرماتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، اخنس بن شریک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا تو اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں قرآن اتار دیا۔ اندازہ لگائیں کہ ایک عام مشرک ہے، وہ آپ کو طعنہ دے رہا ہے کسی بات کا، تو اللہ نے قرآن مجید اتار دیا اور کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہر قسمیں کھانے والے اور ذلیل انسان کی باتوں کو میں مت آئیے۔
حماد مشاء بنمیم، اور یہ تانا دینے والا اور چغلیاں کرنے والا. یعنی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں یہ آیات اتار رہے. مناع للخیر، بھلائی کے کاموں سے روکنے والا ہے. معتد آثیم، حد سے تجاوز کرنے والا اور گناہ کا پتلا ہے، گناہ گار ہے. عتل، اور سخت مزاج ہے. بعد ذالک ذنیم، اور پھر یہ بدنام اور کمینہ شخص ہے. یعنی اتنے سخت الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے. اور آگے فرمایا ان کان ذا مال و بنین، صرف اسی وجہ سے کہ اس کے پاس مال ہے اور بیٹے ہیں. یعنی اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ہماری آیتیں اس پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے یہ پرانے لوگوں کے افسانے ہیں، مذاق اڑاتا ہے نبی کا. اور آخر میں فرمایا سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی سونڈ، یعنی یہ تنزن کہا گیا، ہم اس کی سونڈ کو ہم اس کو داغ دیں گے، یعنی اس کو ناک کو داغ دیں گے، یعنی اس کی ناک خاک آلود کریں گے، ہم اس کو جہنم رسید کریں گے. یعنی اس نے گستاخی کی تو اللہ نے قرآن میں دفاع کیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب اور ام جمیل، جو اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور چچی تھی، وہ ہر وقت آپ کی توہین کرتے، ہر وقت آپ کے ساتھ زیادتی کرتے. تو ایک موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اکٹھا کرنے کے بعد تبلیغ شروع کر دی. تو ابو لہب کہنے لگا تبا لکا یا محمد الہذا جمعتنا، تیرے لیے ہلاکت ہو اے محمد، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا دیکھنے پوری صورت اتار دی ہے. کیا فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب، اس نے ہاتھ اٹھا کر جو اس طرح کہا تھا، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو جائے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا وہ مال جو اس کو وراثت میں ملا اس کے کام آیا، اور نہ اس کا وہ مال جو اس نے کمایا تھا وہ کام آیا، اس کے کچھ بھی کام نہ آیا. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی ام جمیل، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھا اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی. فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی پڑے گی اور وہ اسی سے مرے گی. تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بدلہ لیا کہ یہ شخص بیمار ہوا ابو لہب، اور چیچک کی بیماری اسے لگی، سب نے چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا. تو بیٹوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا، لکڑیوں کے ساتھ اس کو گھسیٹ گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیا. یعنی یہ حشر پوری دنیا کے سامنے اللہ نے اس کا کر کے دکھایا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ ہم ہی کافی ہیں، تو اللہ ضرور ان سب کا بدلہ لے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے نبی کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اور ضرور کرے گا انشاءاللہ. تو میرے بھائیو، اسی طرح ناموس رسالت کے
دفاع میں خود صحابہ بھی ہر وقت اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ جنگ بدر میں وہ چھوٹے بچے معاذ اور معاوض وہ ابو جہل کو جا کر قتل کرتے ہیں، یعنی اس قدر جذبہ ہے بچوں میں کہ وہ پوچھتے ہیں ایک صحابی سے کہ ابو جہل کون سا ہے، تو جا کر جب بتایا جاتا ہے تو بھاگتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ ہمارے نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ چنانچہ وہ اسے قتل کرتے ہیں جنگ بدر میں۔ تو یہ صحابہ کا یہ انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دفاع میں۔ اور جنگ احد میں 7 انصاری صحابی ہیں جو آپ کے دفاع میں خصوصی طور پر آپ کا دفاع کر رہے تھے۔ 7 شہید ہو گئے، آپ کا دفاع کرتے کرتے 7 شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا، آپ کے جسم کا دفاع ان صحابہ نے ہمارے لیے نمونہ قائم کیا ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کے دفاع کے لیے ہماتن تیار رہیں اور ہر وقت اپنے نبی کی حرمت کے دفاع کے لیے جو بھی جان بھی دینی پڑے تو ہمیں قربان کرنی چاہیے۔ اس کا جو طریقہ ہو سکتا ہے اس کا احتجاج کرنے کا، اس کو کرنے میں ہمیں شامل ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کی سیرت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اس کو کافر مارتے تھے اور آخر کہتے تھے تو یہ کہہ کاش میری جگہ محمد ہوتا، اسے یہ مار پڑ رہی ہوتی۔ تو وہ کہنے لگے یہ کبھی میں نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ سولی پہ چڑھ گئے اور انہوں نے یہ جملہ بولنے سے انکار کر دیا، یعنی اس قدر نبی کی حرمت کا انہیں احساس تھا۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ کے ساتھ گستاخیاں ہوئیں۔ سن لیجئے، میں آپ پر ایک مسئلہ واضح کر دوں۔ بہت سے جو لوگ ہیں وہ ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا کوئی لحاظ اور پاس نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فلاں موقع پر اتنے مہربان ہو گئے، انہوں نے یہودی کے لیے چادر بچھا دی، انہوں نے فلاں موقع پر یہ کر دیا، تو ہم اگر ایسا کریں گے تو یہ زیادتی ہے۔ سن لیجئے، میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت میں آپ محمد بن عبداللہ ہیں اور ایک حیثیت میں آپ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ معاف کرتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ کی حیثیت سے دیکھیں، ایک ہوتا ہے سرکاری عہدہ اور ایک ہوتا ہے ذاتی مقام۔ ایک آدمی صدر پاکستان ہے، وہ اپنے بیٹے کی شادی میں آیا ہوا ہے تو وہ لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں، کوئی خیال نہیں ہے، لیکن وہی صدر مقام جب صدر کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کا اور مقام ہے، اس کی اور مزید اس کی حفاظت اور اس کے لیے کئی کچھ کیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکاری نام محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے جب آپ کی شان میں گستاخی ہوگی تو وہ قابل قبول نہیں، ہرگز نہیں۔ اور محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے اب تو میں پرانی بات کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے سب کو معاف کیا۔ یہ
اب اگر محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بھی کوئی گستاخی کرے تب بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق تھا کہ آپ نے معاف کر دیا، لیکن ہم نبی کی کسی بھی طرح سی حیثیت میں کسی طرح کی کوئی گستاخی کرے تو وہ قابل قبول ہرگز نہیں ہو سکتی. میں آپ کو اس کی قرآن سے مثال دے کر بات سمجھاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لے پالک بیٹا تھا، اور حضرت زید آپ نے اپنی چچا کی بیٹی سے اس کی شادی کا پروگرام بنایا اور انہوں نے انکار کر دیا رشتہ دینے سے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن بھیج دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے. کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رسول اللہ کی حیثیت سے فرمائی تھی. اس لیے قرآن اتر آیا. جب انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کیا تو انہیں ڈانٹ دیا گیا. پھر جب انہیں سمجھ آ گئی رشتہ ہو گیا، آپس میں نہیں بنی، طلاق تک معاملہ پہنچ گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو حکم دیتے ہیں کہ امسک علیک زوجک. قرآن گواہ ہے، قرآن گواہ ہے کہ حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، یعنی طلاق نہ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے فرمایا تھا، کیونکہ وہ اپنے خاندان کے بڑے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم طلاق نہ دو، لیکن وہ نہیں ٹلے اور انہوں نے طلاق دے دی. قرآن نہیں اترا، اس پر قرآن نہیں اترا. یہ دلیل ہے بات کو سمجھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے آپ کوئی بھی حکم دیں. دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ کھجوروں کو، نر کھجوروں سے وہ بور لے کر مادہ کھجوروں میں ڈال رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہ بھی کرو تو انہوں نے نہیں کیا. اس سال پھل تھوڑا اترا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس دفعہ پھل بہت کم ہوا. تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں دین کے بارے میں جب تمہیں کوئی حکم دوں تو تمہاری ذمہ داری ہے اس کو مانو، اور دنیا کے معاملات تم بہتر جانتے ہو. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دنیا کے معاملات میں آپ نے اگر کچھ کہا ہے وہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے فرمایا اور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو دین کی بات ہے وہ محمد رسول اللہ کی حیثیت سے فرمائی. اس لیے میرے بھائیوں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی محمد رسول اللہ کی حیثیت سے کرے، اور اب وہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے آپ کی زندگی میں تھا کہ اگر کوئی کرتا تو معاف کر دیتے. ہم معاف نہیں کر سکتے چاہے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بھی کوئی گستاخی کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کئی اس طرح کے معاملات ہوئے. ایک یہودی عورت کانت تشتم النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی. تو فخنقها رجل، ایک آدمی نے اس کے گلے کو دبا کر اس کو حتی ماتت، اسے مار دیا. فابطل رسول اللہ دمہا، اللہ کے رسول نے اس کے خون کو معاف کر دیا، یعنی یہ ٹھیک کیا. سمجھ لیں اچھی طرح. ایک نبینا صحابی تھی، ان کی لونڈی تھی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتی تھی. تو ایک دفعہ اسے غصہ آیا، اس نے چھرا پکڑ کر اس کے پیٹ میں ڈال کر پورا زور لگا دیا اور اسے قتل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون معاف کر دیا. اسی طرح کعب بن اشرف یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتا تھا. حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا من لکعب بن اشرف، یہ کعب بن اشرف کا کون بندوبست کرے گا؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچا رہا ہے. تو فقام محمد بن مسلم،
ایک صحابی کھڑے ہوئے محمد بن مسلمہ، کہنے لگے یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ تو قال، تو آپ فرمانے لگے فاذن لی ان اقول شیئا، تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی طرف سے بناوٹی بات کوئی اس کے سامنے رکھ سکوں، کر سکوں۔ قال قل، آپ نے فرمایا کر لو، جو کہنا ہے کہہ دو۔ فاتاہ محمد بن مسلمہ، پھر اس کے پاس محمد بن، یہ اس کا قریبی عزیز تھا، بھتیجا بھانجا یعنی قریبی عزیز تھا۔ تو محمد بن مسلمہ اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ان ھذا الرجل، یہ آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، یہ آدمی سالنا صدقہ، ہم سے کبھی صدقے مانگتا ہے اور ہمیں بڑی تکلیفیں دیتا ہے۔ تو محمد بن مسلمہ نے ذرا بات بنا کر اپنا وہ بھرم قائم کرنے کے لیے اس طرح کی بات کی، اور اس کی اجازت لی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر اس کو کہنے لگا بڑی زبردست خوشبو لگائی ہوئی ہے، 2 آدمیوں سمیت گیا تھے یہ، تو کہنے لگے بڑی زبردست خوشبو لگائی ہوئی ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں ذرا سونگوں۔ اس نے اپنے سر میں لگائی ہوئی تھی، بالوں میں، تو اس نے اپنا سر نیچے کیا تو انہوں نے وہ چھرا چھپایا ہوا تھا اور مارا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت خوش ہوئے، اور یعنی گویا اللہ کے نبی کے حکم سے اور آپ کی اجازت سے یہ ہوا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی گستاخی کرے تو اس کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اسی طرح 180 سالہ ایک بوڑھا تھا یہودی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تو اس پر بہت نالاں گزری اور اس نے بڑی باتیں بنائی، تو حضرت سالم بن عمیر نے انہیں قتل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کا کچھ بہا نہیں دیا، خون بہا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرنے والا ایک انس بن زنیم شخص تھا، جو آپ کی مذمت کرتا تھا، یعنی تقریروں میں، شعروں میں۔ تو بنو خزاعہ کے قبیلے کے ایک بچے نے اسے قتل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائگاں قرار دے دیا کہ کوئی اس کا بدلہ نہیں۔ تو میرے بھائیو، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم یہ فرمایا تھا کہ تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، ملامت کوئی نہیں ہوگی، یعنی پیچھے تم جو زیادتیاں کرتے رہے ہو اس پر کوئی تم پر ملامت نہیں ہوگی۔ اور یہ حکم دیا کہ جو ام ہانی کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی محفوظ، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی بچ جائے گا، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے وہ بھی محفوظ۔ 6 آدمیوں کے نام لیے، 6 آدمیوں کے، اور فرمایا ان وجدتموہم تحت استار الکعبہ فاقتلوہ، ان 6 کو تم اگر غلاف کعبہ کے پیچھے چھپے ہوئے پاؤ قتل کر۔ یعنی یہ آپ کا حکم آپ نے دیا ان 6 کا۔ یہ فتح مکہ کے موقع کی بات میں کر رہا، یعنی یہ 6 آدمی وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد رسول اللہ کی حیثیت سے آپ کی توہین کرتے تھے، اور جو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے آپ پر زیادتیاں کرتے رہے، وہ لا تثریب علیکم اليوم، ان کے بارے میں فرمایا کہ تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اسی طرح گستاخیوں کے بارے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں دینے لگا۔ ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ یا امیر المومنین، اگر آپ کہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں،
آپ نے فرمایا کہ صرف گستاخ رسول کی گردن کی یہ سزا ہے، یعنی گردن اڑانے کی سزا صرف گستاخ رسول کی ہے، کسی اور کی ایسی سزا نہیں۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو گالی دے گا اسے قتل کر دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب نبیا قتل، جو کسی نبی کو گالی دے گا تو وہ قتل ہوگا، ومن سب اصحابہ جلد، جو صحابی کو گالی دے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ ابو داؤد کی روایت۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیثیت سے اگر کوئی آپ کے زمانہ میں گستاخی ہوئی تو آپ نے معاف فرما دیا۔ آج کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، اور جو ایسا کرے اس کا نتیجہ اس کو قتل کرنا، اس دنیا میں رہنے کا اس کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے اور اپنے رسول کے دفاع، آپ کی حرمت کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔